الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خواتین سے بات چیت کرنے کے آداب۔ سوال کیا گیا ہے، ان حالات میں خواتین کے ساتھ بات چیت کرنے کے عمومی آداب کیا ہیں؟ خرید و فروخت، تعلیم و تدریس، ملازمت کے لیے انٹرویوز۔ آپ کسی خاتون کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں نظریں کیسے جھکا کر رکھی جائیں؟ عمومی حالات میں کس وقت عورت کو دیکھنا جائز ہوتا ہے؟ مجھے ان تمام امور کے بارے میں مکمل تفصیل درکار ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اجنبی عورتوں کے ساتھ بات چیت دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ یہ بات ضرورت کی بنا پر ہو یا بلا ضرورت۔ اگر بلا ضرورت ہو اور عورت کی آواز سن کر لذت بھی محسوس کرے اور عورت بھی اپنی آواز ایسی ہی بنائے جس سے جنس مخالف کو مزید اپنی جانب متوجہ کرنا ہو، تو پھر یہ حرام ہے، یہ زبان اور کان کے زنا میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے، چنانچہ دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے اور دونوں کان ان کا زنا سننا ہے اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2657۔ تاہم اگر عورت سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو بنیادی طور پر اس کا حکم جواز والا ہی ہے، البتہ یہ آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، بقدر ضرورت بات کی جائے، مقصود اور مطلوبہ بات ہی کریں، بات چیت کرتے ہوئے خام خواہ بات کو لمبا مت کریں۔ محترم بھائی، اس حوالے سے آپ صحابہ کرام کے بات کرنے کے طریقے کو مد نظر رکھیں اور ہماری روزمرہ کی خواتین سے گفتگو کا اس سے موازنہ کریں۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ افک کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ جس میں منافقوں کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ بنو سلیم کے بطن بنو ذکوان سے تعلق رکھنے والے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے اور صبح کے وقت میری منزل کے پاس آئے تو انہیں کسی سوئے ہوئے انسان کا سایہ سا نظر آیا۔ وہ میرے قریب آئے تو مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ انہوں نے حجاب فرض ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پہچاننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں ان کی آواز سے جاگ گئی۔ میں نے اپنے پردے کی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں بولا اور نہ ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میں نے ان کے منہ سے کوئی بات سنی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ وہ اونٹنی کے اگلے پاؤں پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے تو میں اس اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ مجھے اونٹنی پر بٹھا کر اس کی نکیل کی رسی پکڑ کر چل پڑے، یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 4141 اور مسلم حدیث نمبر 2770 نے روایت کیا ہے۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ انہوں نے صفوان سے ایک لفظ تک نہیں سنا، اس جملے میں ایک ہی بات کو دہرایا نہیں گیا بلکہ اس میں کسی بھی قسم کی بات سننے کی نفی ہے، کیونکہ ایسا ممکن تھا کہ صفوان رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو کوئی بات نہ کرتے لیکن دل ہی دل میں باتیں کرتے جاتے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے یا کوئی ذکر کرتے کہ اس ذکر کی آواز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سن جاتی، تو یہاں ان تمام کاموں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی صورتحال اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکمل تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اجنبی خواتین کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب انسان صحرا وغیرہ میں تنہا بھی ہو، جیسے کہ صفوان رضی اللہ عنہ نے کسی بات چیت اور سوال کے بغیر اونٹ پر سوار کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طرح التسریب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 53۔ نمبر 2، ہنسی مذاق والی باتوں سے اجتناب کرنا، کیونکہ اجنبی خواتین کے ساتھ ہنسی مزاح مروت اور ادب میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 3، ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھیں اور جتنا ممکن ہو سکے نظریں جھکا کر بات کریں، اور اگر بات چیت کرنے کی غرض سے تھوڑی بہت نظر پڑ بھی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، گفتگو کرتے ہوئے دو طرفہ بات چیت میں نرم لہجہ نہ اپنائیں، اس کے لیے آواز پست رکھنے کے لیے تکلف نہ کریں، مخاطب کو اپنی جانب مائل کرنا مقصود نہ ہو، دونوں ہی اپنی طبعی آواز میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، لہٰذا تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ غلط خیالات لائے
اور تم عرف کے مطابق اچھی بات کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ نمبر 5، کوئی بھی ایسے الفاظ اور اشارے استعمال نہ کرے جن میں دوسرے کے لیے قلبی رجحان کا اظہار ہو، یا ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کریں جو مردوں یا خواتین کے لیے مخصوص ہوں۔ نمبر 6، مخاطب کو اپنی گفتگو سے متاثر کرنے کے لیے بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے، کیونکہ کچھ لوگ دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے باڈی لینگویج، ہاتھوں کے اشارے، اشعار، ضرب الامثال اور جذباتی جملے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے مخاطب متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس طرح شیطان مرد و خواتین کے درمیان حرام تعلق کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام کے تمام شعراء اجنبی خواتین کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی حرام ہے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو دوسری جنس کی جانب مائل ہونے کے درپے کرتا ہے۔ اجنبی خواتین کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کو جائز سمجھنے والے کتنے ہی لوگ دینی اور دنیاوی طور پر عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے روضۃ المحبین صفحہ نمبر 88۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 113996۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔